اسی طرح قوم سمود کی بھی بات کی کہ ان کو بھی یہی دعوت دی اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے، ایک رب کی عبادت کرو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب ابراہیم خلیل کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن پاک میں، قد کانت لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ابراہیم کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں اللہ کو چھوڑ کے جو تم لوگوں نے دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے، دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں سے مدد مانگتے ہو، ان کے نام کی مرادیں، ان کے نام کی منتیں مانگتے ہو، ان کے نام کی نیازیں دیتے ہو، ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں اور میرے ساتھی، میرے اصحاب اس سے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ دو بڑی گہری باتیں کی جناب یوسف نے اپنی اس بات میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نے نقل کی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بھی جب ان دونوں نے اپنی خوابوں کی تعبیر پوچھی تو موقع غنیمت سمجھا، کیونکہ انہیں مطلب ہے وہ سے تعبیر سننا چاہتے ہیں، تو بہتر موقع ہے میں نے رب کی توحید سے بھی اقرار کر دوں، اور کہا کیا زیادہ الہوں سے، زیادہ معبودوں سے جگہ جگہ جھکنے سے بہتر نہیں ہے، جگہ جگہ مانگنے سے بہتر نہیں ہے، جگہ جگہ رسوا ہونے سے بہتر نہیں ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، کہ ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے، اس سے استعانت طلب کی جائے، اس سے دکھوں کی مرہم طلب کی جائے، اس سے مصیبتوں میں آسانی اور راحت طلب کی جائے، اس سے مشکلات میں آسانی طلب کی جائے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جگہ جگہ رسوا ہونے سے بہتر نہیں ہے ہم نیلی آسمان والے رب سے مانگے؟ اور آگے کیا فرمایا؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور رب کو چھوڑ کے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے جو معبود گڑھ رکھے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہو، یاد رکھنا یہ تمہارا خود ساختہ عقیدہ ہے، اللہ نے آسمانوں سے ایسا عقیدہ نازل نہیں فرمایا۔